سود چھوڑ دو۔ کل ربا الجاہلیت موضوع، زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی سود چل رہا تھا وہ میرے قدموں کے تلے دفن ہو گیا۔ اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے۔ جتنے ہی کوئی کوشش کر لے، جب تک سود نہیں نکلے گا معیشت سے، اکانومی سے، کبھی بھی کوئی ملک فلاح نہیں پا سکتا۔ کو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ سخت ناراض ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ اپنی لعنت برسائے گا، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ 5 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قاتل کو سنائے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی بہنوں، عزیزوں، بچوں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب ایمان والوں کو روزہ رکھنے کی طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے، اور روزے کی حفاظت کی بھی توفیق۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ خَاصَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ روزہ رکھنے والے سے کو اگر کوئی گالیاں دے یا وہ جھگڑا کرے یا اس سے لڑائی کرے تو آگے جواب میں روزہ رکھنے والا کہے انی صائم، میرے پیارے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے، میں آپ کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، آپ کے جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دے سکتا، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ انتہائی غصے کے وقت بھی میرے نبی نے فرمایا لگام دو، اپنے زبان کو لگام دو اپنے روزے کی حفاظت کی۔ گالی دینے والوں کی آواز سگاں کمنا کو ندرس کے گزارا، تو اللہ ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق فرمائے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بد نظری نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو، والدین کی نافرمانی نہ ہو، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ شراب کی عادت ہے تو توبہ کر لیں، چھوڑ دیں، کیونکہ شراب پینے والا جو مستقل عادی ہوتا ہے، رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جس میں اللہ سارے ایمان والوں کی بخشش فرماتا ہے، اس میں جو عادی شرابی ہے اس کی بخشش، والدین کو ناراض کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے لڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیں تو پھر سارا ہی معاف ہے، تو اللہ ہمیں اس کی حفاظت۔ آج میں 2 جگہ سے مبارک کلام پاک سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک نے معاشی حالات کی بہتری کے لیے ہمیں ایک حکم دیا ہے، سود چھوڑو، سود چھوڑو۔ جتنے ہی کوئی کوشش کر لے، جب تک سود نہیں نکلے گا معیشت سے، اکانومی سے، کبھی بھی کوئی ملک فلاح نہیں پا سکتا۔ امریکہ جیسا ملک کھربوں ڈالر کا مقروض ہے، اور تیل والے ملکوں میں بھی غربت انتہا درجے کی ہے۔ میں نے تو یہ سارے سفر کیے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب تک سود ختم نہیں ہوگا اس وقت تک پیسہ چند ہاتھوں میں رہے گا، مہنگائی مستقل رہے گی، برقرار رہے گی، اور اس کے ساتھ جب کاروبار ادھار پہ ہو جائے گا، سارا بازار ادھار پہ کاروبار کر رہا ہے، اس سے بھی کبھی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئے۔ لیکن سود کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، اپنا اصل قرضہ واپس لو اور سود کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارا مقروض آدمی تنگ دستی میں ہے فنظرة إلى ميسر، پھر اسے اچھی مہلت دو کہ وہ کر سکے، ادا کر سکے۔ چند دن پہلے میرا ایک جاننے والا تھا، وہ KPK سے آیا، 5 لاکھ کسی کا دینا تھا، تو اس نے دیر کر دی، غریب آدمی ہے، نہیں دے سکا، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا اور دھمکی دی کہ اگر فلاں دن تک پیسے نہ دیے تو ہم تیرے بیٹے کو قتل کر دیں۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، وہ پھر بھاگا میرے پاس آیا روتا ہوا، میں نے اسے دے دیے 5 لاکھ کہ اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ان کان ذو عسرة فنظرة إلى میسر، اگر مقروض کو تنگی ہے تو اسے مہلت دو،
یہاں تک کہ وہ آپ کو ادا کر۔ ان تصدقوا خیر لکم، اور اگر اسے قرضہ ویسے ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج آخری خطبہ میں فرمایا کل ربا الجاہلیت موضوع، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تحت قدمی ہاتین، زمانہ جاہلیت کا جتنا بھی سود چل رہا تھا وہ میرے قدموں کے تلے دفن ہو گیا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، لا ربا، اصل مال ہوگا، سود نہیں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مشہور بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس اور قسم بن عباس، عبید اللہ بن عباس، وہ ایک بینک تھے، پورے حجاز میں ان کے مقروض موجود تھے، بہت بڑا ان کا سلسلہ تھا سود کا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، تو انہوں نے آگے کہا کہ میں اب اپنا اصل بھی معاف کرتا ہوں، کہ میرے نبی نے سود معاف کیا، میں اصل بھی معاف کرتا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت عباس کی اولاد کو اللہ نے 524 سال اسلامی سلطنت کا مالک بنایا، اور 524 برس انہوں نے حکومت کی، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک بنو عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کی حکومت رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک دھمکی ہے کہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے۔ حالانکہ ایمان والے جتنا بڑا گناہ ہو، شرک نہیں ہے تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، نکال دیے جائیں گے، لیکن سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، سود کھانے والے کو اللہ نے اتنی خوفناک دھمکی دی ہے کہ تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا کافروں کی طرح، اور تو ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا۔ تو میرے گزارش ہے، چونکہ اب یہ سود عوام میں بھی پھیل گیا ہے، چاروں صوبوں میں لوگ سود پہ غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کا علاج ہے، کسی کا گھر کی چھت گر گئی ہے، وہ قرضہ لینے جاتے ہیں، وہ سود پہ دیتے ہیں، اور چاروں صوبوں میں ہے، سود ہی سود پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ کی جہنم اس کو سوچ لیں، اور یہ جو آپ چند پیسے ان کی رگوں سے نکالتے ہیں اس کو سوچ لیں تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو سود پہ قرضے لیتے ہیں ان کو منت کرتا ہوں کہ اپنی ضرورت پہ قربانی دے دو، لیکن سود پہ قرضہ نہ لو، ساری زندگی ذلیل ہوتے رہو اور کبھی برکت نہیں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے لینے والے پر بھی، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر، لیکن ہمیشہ کی جہنم کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کو کہی ہے۔ بڑے بڑے جو گروپ ہیں انہوں نے، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، انہوں نے بینک بنا لی، اور تجارت تو حلال ہوتی ہے لیکن بینک بنا لیے مزید ہوس میں، اور اپنے سارے مال کو حرام کر دیا سود کے پیسوں کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے اب اسلامی بغیر سود کے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے۔ جس نے قرضہ لینا ہے وہ اسلامی بینک سے لے لے، اول تو ان سے بھی نہ لے کہ قرضہ ایک مصیبت ہے، لیکن اگر لینا پڑ جائے تو پھر ان اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جو سود والے بینک ہیں ان سے رجوع نہ کریں، ورنہ ساری زندگی آپ خود بھی پریشان رہیں گے، اولاد کو بھی پریشان کر کے دنیا سے جائیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، ان کی منت کرتا ہوں کہ بینک بناؤ تو یا بینک خریدو تو اس میں سے سود ختم کر دو۔ اتنی دولت کہاں تک لے جاؤ گے؟ ایک دن موت اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی۔ تو سود کھانے والے پر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے۔ تو اس میں پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایمان ہے دل میں تو ہمیشہ تو نہیں رہے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ دو گناہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اس میں سود کو بیان کر رہا ہے کہ سود
اگر کھاتے کھاتے مر گئے تو ہمیشہ کی جہنم، اور ایک ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، کہ جو کسی مسلمان کو محض اپنے غصے میں قتل کر دے یا اپنی جھوٹی عزت کے پیچھے قتل کر دے، یعنی بغیر جرم کے. آج کل جو خاندانوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ جو بڑے مافیا ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، ان دیوانوں کو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا تو فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ سخت ناراض ہو، ولعنہ، اور اس پر اللہ اپنی لعنت برسائے گا، واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. 5 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قاتل کو سنائے ہیں. ہمارے یہ جو پہاڑوں کے لوگ ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں، ان میں اتنی دشمنی ہے قتل و غارت کی کہ میں کیا بتاؤں. اور سندھ کے اندرون سندھ میں اتنی دشمنیاں ہیں قتل و غارت کی کہ اپنی نام بڑا کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ چند پیسوں پہ جا کے قتل کر دے. تو میرے بھائیو، قاتل کے لیے میرے اللہ نے کہا ہے کہ فلہ جہنم من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جان بوجھ کے کسی کو کسی بے گناہ کو قتل کرنے والے جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، سود کھانے والے کی طرح یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی یہ بھی سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ ناراض ہے، ولعنہ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے خوفناک عذاب ہے. اور سود کھانے والے کے لیے ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ تو کسی گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایسے نہیں فرمایا کہ میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو سود پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے ہو تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو بھائیو، سود لینا چھوڑو، سود لینا چھوڑو، سود لینا چھوڑو. سب سے حرام رزق ہے سود کا پیسہ. یہ جو یہودی ہیں یہ آپس میں لین دین میں کوئی سودی کاروبار نہیں کرتے، نہ سود پہ دیتے ہیں. آپس میں کسی اور کو قرضہ دینا ہو تو رکھ کے سود لیں گے، لیکن آپس میں وہ بالکل سود پہ کام نہیں کرتے. تو یہود نے ساری دنیا کو سود میں پھنسایا ہے، یہ بینک انہیں کی ایجاد ہیں. تو اللہ کے واسطے، مجھے ایک بہت بڑے کاروباری نے کہا، مولانا صاحب ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، سارا مہینہ کماتے ہیں اور اٹھا کے بینکوں کو دے دیتے ہیں، چند پیسے ہمیں بچتے ہیں جس پر ہم میاں صاحب کہلاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہلاتے ہیں. تو یہ کھوکھلی عزت ہے، بناوٹی عزت ہے. اور پیچھے آپ دیکھو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے. میرا اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. اور قتل کرنے والے کو بھی وہ بھی اس ناک کی خاطر قتل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ 5 عذاب بتا رہا ہے، جہنم بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے، لعنت بھی ہے، غصہ بھی ہے، بہت بڑا عذاب بھی. تو بھائیو، اللہ کے لیے ایک حدیث یاد آئی، یا داود بشر المذنبین، اے داود گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دے، وَأَنذِرِ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کو ڈرا دے میری طرف سے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا کہ نافرمانوں کو خوشخبری دوں اور نیکوں کو ڈراؤں؟ کہاں نافرمانوں سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں. اور نیکوں سے کہو کہ اپنے اعمال پر فخر نہ کریں، اپنی نیکیوں پر فخر نہ کریں، عجب کا شکار نہ ہوں، اور اوروں کو کمتر نہ سمجھیں، اوروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ نیکی کر کے بھی ڈرتے رہیں کہ کسی کو حقیر سمجھنے لگ گئے اور اپنی نیکی کے تکبر میں آ گئے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی.
تو اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کے دیکھو نا، اگر جی اللہ آپ پہ بخشش نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی اللہ سارے معاف کر دے گا، بالکل کرے گا، لیکن بیچ میں توبہ کی شرط ہے، ورنہ تو شمر حسین اگر ایک ہی ترازو میں تلنے ہیں تو پھر یہ کس طرح کا انصاف ہو سکتا، کیسے یہ انصاف ہو سکتا کہ آل رسول ذبح بھی ہو رہی ہو اور ذبح کرنے والے بھی بخشے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، دوستو، بچوں بچیوں، رمضان کی برکتیں بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو قیمتی جانے کہ اللہ اس میں بخشش کرتا ہے بے حد و حصر، تو ہم بھی بخشے جائیں ایسی زندگی۔ مجھے آخری خطبہ کی ایک سطر یاد آ رہی ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں دو باتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہا لن تضلوا بعدی، اب اگر تم انہیں پکڑ کے رکھو گے تو میرے بعد آپ لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتابی و سنت، میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھاما اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھاما، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہو۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، میں ان کا ایمان ہوں۔ اس کتاب کو پڑھو، اس کا ترجمہ اپنے نبی کی زندگی کی سیرت پڑھو، اس کے بغیر تو انسان جانور ہیں، ایک بولتا ہوا جانور ہے اور ایک خاموش جانور ہے۔ اگر یہ دو باتیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، تو اللہ ہمیں اس پہ جمنے کی توفیق دے۔ آج میں نے ایک جگہ آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کی تلاوت تو پیچھے گزر چکی، اب ہم سورہ انفال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا اتنا خوبصورت تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، دونوں کی تصویر دکھائی ہے، دو تصویریں سامنے رکھ دی، ایک یہ تصویر ہے، ایک یہ تصویر، ان میں سے دیکھ لو کون سی تم نے پسند کرنی۔ میں نے تو تمہارے لیے آخرت پسند۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ واللہ عندہ حسن المآب۔ پہلے میں صرف ہی آپ کے سامنے بتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کھبی ہوئی ہے چند چیزوں کی محبت، تم اس کے دیوانے ہو اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت، اور عورت کے لیے مرد، یہاں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلی جو تمہاری خواہش ہے اور تمہاری سب سے بڑی جو تم سمجھتے ہو یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے، تو وہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے۔ عورت نہ ہو تو مرد بیکار ہے، مرد نہ ہو تو عورت بیکار ہے، ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے کشش اللہ نے رکھی۔ پھر اولاد، اولاد کے پیچھے آدمی کتنی گڑبڑ کرتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام، ہماری اولاد کے، تو دوسری چیز ہے اولاد، اور تیسری ہے والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، پیسہ، جس کو آج کی زبان میں پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، ریال، درہم، دینار، یہ آج کے سونا چاندی کے بدل میں ہیں، کاغذ پر اس کو یہودی لے کر آئے تھے۔ اگر اصل سونے چاندی کے سکوں پر بازار کا کاروبار ہوتا کبھی مہنگائی نہ، کبھی بھی مہنگائی نہ، یہ کاغذ کے نوٹ ہیں چھاپ کے لوگوں کو بیوقوف بنا۔ تو تیسری چیز ہے پیسہ، سونا چاندی، اور پھر فرمایا چوتھی چیز ہے سواریاں، والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے اس زمانے کے لحاظ سے۔ آج کل خوبصورت گاڑیاں، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ مرسڈیز، یہ مے بیک ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے، کتنی قسمیں آ گئی ہیں گاڑیوں، یہ رولز رائس ہے۔ تو سواریوں کی محبت، اور پھر جانوروں کی محبت، گھوڑے رکھتے ہیں۔ ہمارے زمینداروں میں تو گائے بھینس کے بغیر وہ زمینداری نہیں کہلاتا جس کے پاس یہ سسٹم نہ ہو۔ ہمارے دادا نے تو 100
بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی کو 50 کے قریب کر دی۔ پھر ہم دونوں بھائی باہر پھرتے رہتے ہیں، وہ لاہور میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں تبلیغ میں ساری زندگی پھرتا رہا، تو ہم نے بس گزارے کی رکھی کہ جس سے دودھ ملتا رہے۔ تو جانوروں کی محبت، اور اگر آپ تھوڑا سا صحراؤں میں یہیں چلے جائیں بلوچستان، اونٹوں کے ریوڑ اور گائے کے ریوڑ، یہ ہمارا جو چولستان ہے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنی گائے لے کر، ان کا سب سے بڑا سرمایہ گائے ہے۔ 8 مہینے بیوی بچوں سمیت وہ پاکستان میں پھرتے ہیں، جہاں چارہ ملتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں، جب مکی کٹتی ہے تو وہ خشک مکی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ان کو کھلاتے۔ پھر مجھ سے ملے تو پوچھا اپنے گھر میں کتنا رہتے ہو؟ کہا جی 4 مہینے، اور 8 مہینے ہم باہر پھرتے ہیں۔ تو ان کی تو جان اٹکی ہوئی ہے اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں۔ سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے موزمبیق کے ساتھ، وہاں میں گیا، ہماری جماعت گئی، تو وہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے اور 40 لاکھ گائے ہیں، کہ ہمارے یہاں جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں، وہ جہیز میں گائے دیتے ہیں، نے 100 گائیں دی، اس نے 200 گائے دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والحرف، اور پھر کھیتی باڑی، زمیندارہ، یہ تو نسلوں سے ذمہ دار ہیں، اور کس طرح اس کی محبت دل میں ہے۔ ہر ایک کو اپنا پیشے سے پیار ہوتا ہے۔ کھیتی کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ روٹی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، روٹی کے بغیر دوسری جنس چاول ہے اس کے بغیر، تو عورتیں، اولاد، دولت، سونا چاندی، سواریاں اعلیٰ درجے کی، جانور اور کھیتی کا تمہارے اندر کھبی ہوئی ہے ان کی محبت۔ تو اللہ نے اس پر پھر ایک ہتھوڑا مارا، ذالک متاع الحیات، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان، متاع کہتے ہیں، ویسے تو تھوڑی چیز کو متاع کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے۔ آج کل تو وہ فوم کے بنے ہوئے ہیں ڈسٹر، اس کے آگے ایک سخت سا لگا ہوتا ہے میٹیریل، اسے صاف کر۔ ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ پرانے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کا ایک گول سا گیند بنا لیتے، اس کو ٹاکی کہتے تھے، تو اس سے وہ ہم، میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری ایک ملازمہ تھی چاچی وسائی، وہ سارے برتن صاف کیا کرتی تھی، تو وہ کالا سے ہو جاتا تھا، پھر وہ تبدیل کیا جاتا۔ تو پوری دنیا کو اللہ نے کہا یہ وہ برتن دھونے والی ٹاکی ہے، برتن دھونے والا یہ وہ فوم ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے، تو یا اللہ پھر کوئی اس کا کوئی بدل تو بتا۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ عندہ حسن، میرے پاس بہت خوبصورت رہنے کا جہاں، میرے پاس انتہائی حسین جہان، اس سے اس کو جتنا بنا لو، جتنا کما لو، مر کے چھوڑنا ہے۔ پہلے بادشاہوں کی 1000 2,000 3,000 باندیاں ہوتی، اور یہ نواب اودھ جو تھا، اس کی چونکہ وہ شیعہ مذہب سے تھا تو ان کے ہاں متع جائز ہے، تو اس نے نکاح متع میں 500 عورتیں رکھی، 500، 200 کلکتے میں اور 300 لکھنؤ میں، اور پھر ان پر پہرے دار لگائے ہوئے تھے کہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان، لیکن مر کے سب چھوڑ گئے۔ یہ مان سنگھ اکبر کا وزیر تھا، 1,500 اس کی بیویاں تھیں، اکبر تو بے دین سا ہو گیا تھا، 300 اس کی بیویاں تھیں۔ تو اس طرح آخر چھوڑ کے مر جاتے ہیں، جانور بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، مرسڈیز بھی گئی، محل بھی گیا، اولاد بھی گئی، سونا چاندی بھی گیا، سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایک ٹھکانہ بتاتا ہوں، قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ بتاؤں، اس سے بہتر سودا بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں۔ اب یہ غور کریں کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس نے دنیا بنائی ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سب دھوکے کا نظر آتا لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے میرے بیٹے عاصم کی، وہ کہتا تھا بابا آپ تو پڑھتے ہیں کہ دنیا دھوکا ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دھوکا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میرا یہاں سے دل اٹھ گیا، میرا رہنے کو جی نہیں چاہا، میں اللہ سے ملنا چاہتا، میرے لیے ایک ایک دن مصیبت ہے۔ تو اللہ نے پھر اسے اس کی طلب پہ اسے بلا بھی لیا، ہم چاہے روتے رہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بہترین چیز بتاؤں، جنہوں نے تقوی اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار، تقوی کوئی ایسی آسمانی، کوئی ایسی بہت بڑی چیز کوئی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پہ جمنا، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ۔ تقوی والوں کی اللہ نے ایک جگہ صفت بیان کی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہ ہو اور تو داڑھی رکھ لے تے تو کی کر رہے ہیں، وہ بھئی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی بچی سے ہو سکتا ہے، کسی بچے سے ہو سکتا ہے، کسی عورت سے ہو سکتا ہے، کسی مرد سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تقویٰ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں، مہینے کے روزے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، زیادہ پیسہ ہے تو حج ہے، اگر پیسہ نہیں تو دونوں معاف ہیں، اور سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرنا، اور حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ یہ 4-5 چیزیں کا نام تقوی ہے۔ اس میں کوئی کمی آ جائے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کے پاس، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تھوڑے دن میری مان لو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے ایک ڈیل کر لے، بڑی طاقتور ڈیل ہے، یہ تھوڑی سی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تھوڑی سی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دو، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دو۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ جو چاہو گے، جیسا چاہو، جس طرح کا چاہو، جس وقت چاہو، اسی وقت حاضر کیا جائے گا، بنانا نہیں پڑے گا، یہ جائے اس وقت حاضر۔ اور جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، آخر ہماری پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام، اس طرف ان کے درمیان یہ پہلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا، بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی، جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے کدال ماری تو کچھ ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ، یہ بھی معجزہ ہے
کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے. وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا. تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارا کو نہیں دیا. سارا تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے. ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی. ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے. میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے. نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا. وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو. ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے. کب دعائیں مانگنی شروع کی، 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں. تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے. تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا. جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے. اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر، جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے. اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنے قدرت سے لے گئے. نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے. تو سارا یہ سفر کروایا. تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا. آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہے، گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی جی جی. کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہیں بالکل. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو. کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا. تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا. جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے. جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی. کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے. جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے. ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات. وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں. ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا. تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے. جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں. وہ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا. تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، اور وہ ایک ٹیلہ سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا. وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں. تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے. اللہ نے کہا بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا. جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟
یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آپ ان کو یہاں اتاریں، چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے اتنے، یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے۔ اور جب واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کہا الا منتقلون، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر قدئی پہنچے۔ قدئی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنوؤں کا پانی پہنچایا ہوا ہے، پہلے یہاں برتے تھے سامنے، وہاں برتا وہ قدئی ہے۔ تو یہ آج کا قدئی تو نہیں تھا نا، 3,500 سال پہلے کا قدئی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ ہے، سبحان اللہ سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور ہاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے۔ تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف، ہاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی؟ تھوڑا آپ تصور کریں کہ وہ جو واپس جا رہی ہیں 3-4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی، کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3,500 سال پہلے، ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی، کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، اور وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی۔ پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں۔ پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی، ایک کیکر کے نیچے۔ تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا ہوگا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی۔ اور 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں۔ وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچے کو بلا دو، وہاں کون تھا؟ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں، کیونکہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں، تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہا یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو تو پتہ نہیں تھا۔
جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی. تو آخری نبی کو لانا تھا نا، تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی گئی. اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا. جیسے لوہا ہے نا، وہ ایک اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا. آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا. اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو. اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو 110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی. ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو. پھر جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے. جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں. جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے. لا یقطع الا جدن، پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھے. تو اماں ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا. پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے. 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے. شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے. اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اس اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے. 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں. ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں، وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی. تو ایسی کیا ہے وہ، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. آئے ہے مسرور انور کا شعر ہے، اللہ اس کی قبر روشن کرے. کیا شعر ہے. ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں. تو وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا. وہ جب دیکھا ہے کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی. یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ اور پھر دوڑ لگائی جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا. آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب، اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے. آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک. اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں. طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں. اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور 3500 سال سے یہ پانی ہے. تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا. تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا. کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا. نہر دریا کو کہتے ہیں، اللہ پورا دریا چلا دیتا. اور اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانے، تو وہ اندر تہ مار گئے. یہ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے، 90s کی بات. تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے، تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں. اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا، اس میں سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، اتنا بڑا ہے، باقی اتنے ہیں. جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح. پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا. حج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے، 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم، کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. یہ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ، یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا. تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا. تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے. اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے، کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو. تو وہ
3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں، اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا۔ ان کا نہیں، بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے۔ یہ یمنی قبیلہ تھا۔ 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے مل آؤ، اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا، بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ۔ تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے، اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گئے تھے، اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں۔ جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں۔ تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہا ہاں۔ تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا، سر دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، بچے کو گود میں دیا، انہوں نے پیار کیا، واپس چلے۔ پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے، کہا جاؤ آپ ذبح کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عجیب کہانی ہے بیٹا، کبھی غور کیا کرو۔ ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے۔ عمر کیا ہے اس وقت ان کی؟ کوئی 96 سال عمر ہے۔ جاؤ ذبح کرو۔ اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر، ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، کیسے کروں گا، کیا ہوگا؟ اور میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ تو وہ 96 سال کا بوڑھا بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے اندر تصورات کی کیسی دنیا ہوگی۔ یہاں پہنچتے ہیں، بیوی کو بھی نہیں بتاتے میں کس لیے آیا ہوں۔ 1 دن رہتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، پتہ نہیں۔ کہتے ہیں بچے کو تیار کرو، میں اسے سیر کرانے لے جاتا ہوں، اور ان کو وہ بچہ بھی بڑا خوش کہ میرا ابا مجھے لے کے جا رہا ہے، اور مینا پہنچ گئے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، اب تو پہاڑ انہوں نے پلین کر دیے سارے، وہ ایسے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک جگہ تھی، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے باپ بیٹا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے الفاظ میں۔ انی، بیٹا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یقین میں نے خواب دیکھا ہے اور یقیناً تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یہ کس لیے پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ تو کہے گا نہیں تو پھر میں چھوڑ دوں گا، اس لیے پوچھا کہ خوشی سے راضی ہے تو ذبح اور طرح کروں گا، اور اگر زبردستی کرنی پڑی تو پھر ذبح اور طرح کروں گا، اس لیے کہا فانظر ماذا تری۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار کوئی نہیں، صرف ماں کا کردار ہے۔ ماں اور بیٹا جب خالص ہوتے ہیں، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے میاں بیوی کے تعلق کو، میاں بیوی اولاد کے تعلق کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہ انڈین کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ تو وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل، بابا، ابا تے کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، مطلب ہے فوری کر، افعل، فوراً کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، تو دیکھے گا میں کیسا صبر کر کے دکھاتا ہوں۔ عمر کیا ہے؟ 6 سال۔ تو ابراہیم کہنے لگے بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر ایک دم کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بڑی غمگین ہوگی۔ تو اپنا کرتا اتارا، کہ یہ کرتا رکھ لو اور میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے۔
اور مجھے الٹا لیٹاؤ، سیدھا نہ لیٹاؤ، کہیں تیری نظریں میرے چہرے پر پڑیں اور تیرا دل نہ ہل جائے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فلما اسلما، جب دونوں متفق ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کی وصیت پر عمل کیا، ماتھا زمین پہ لگا دیا اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر اور سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں بال، اور یوں آسمان کو دیکھنا ہی تھا کہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، ایک اس موقع پر، ایک جب طائف میں پتھر پڑے ہمارے نبی، تو کہنے لگے یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، یہ دیکھ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اور اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ اللہ، آسمان والے کا حکم آ گیا، نہیں چلے گی، نہ یہاں کوئی لوہا آیا، نہ لوہا موم بنا، چھری تیز دار چھری تھی اور گردن نرم گردن تھی، لیکن نہیں چلا رہے ہیں اور نہیں چل رہے، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ آخر 2-3 دفعہ جب ناکام ہو گئے تو اٹھے اور چھری کو پتھر پہ تیز کیا۔ پھر اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں ہے، یہ چھری پار نہ ہو جائے، فوراً جنت سے چھترا لو۔ اس لیے آپ ہمیشہ قربانی میں 2 چھترے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ بس جو ہی ایسے چھری پھیری ہے تو جبریل کھینچ لیا اسماعیل کو، اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے سمجھا ذبح ہو گیا، تو جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں حج میں۔ تو جب انہوں نے کپڑا اتارا تو سامنے چھترا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے۔ یہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کی۔ کیا کہانی ہے! اپنے ان واقعات میں عبرت ہے بیٹا، ان کو پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو، ایمان تعدق۔ اب سب رو رہے ہو، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، لیکن ان واقعات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہاں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ اس لیے ہم نے کہا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔